الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر نوٹ آف کوشن کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پر نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ، اس سے پچھلے چند جمعوں سے تسلسل کے ساتھ یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، میں نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ لیکن شیطان ہمیں اس سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ سورہ اعراف میں جو اس نے کہا تھا ایک چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تو مجھے موقع دے قیامت تک، یعنی مجھے انسان سے رابطے کا موقع دے، تو میں ثابت کروں گا کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے مجھے ہٹا کر دیا ہے۔ یعنی شیطان فرشتہ بنا دیا گیا تھا، فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس کا تکبر آڑے آ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس منصب سے بھی ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب اسے حاصل تھا وہاں سے بھی نکال دیا۔ تو اس شیطان نے چیلنج کیا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اس کا جو سامنے سے حملہ ہے ایک عام انسان پر، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے کہ وہ اسے ملحد بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ماننے سے وہ انکار کر دے، اس کو ایک حادثہ سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو اس کا خالق سمجھے، یا اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کسی اور کو شریک بنائے۔ یہ سب صورتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کی صورتیں ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کو مان لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے آخرت کا انکار کرواتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کراتا ہے۔ کوئی آخرت کو بھی مان لے تو رسالت کا انکار کراتا ہے، رسالت کو بھی مان لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کراتا ہے۔ دیکھیں نا، یعنی ہندوؤں کے مقابلے میں اہل کتاب رسالت کے ماننے والے ہیں، کتابوں کے ماننے والے ہیں، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور پچھلے پیغمبروں کو مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. اور کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مان لے تو ختم نبوت کا انکار کرا دیتا ہے. اس میں کوئی چور دروازہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے. اور اگر کوئی دائرہ اسلام میں آئی جائے تو اسے کہتا بس مارجن پر رہو، اندر زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل اطاعت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس تم مسلمان ہو گئے، بخشے بخشائے ہو، اور تمہارا اتنا ہی کافی ہے کہ تم مسلمان ہو، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، لہذا عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی عمل پر آمادہ ہوتا ہے تو اسے نماز روزہ حج زکوٰۃ پر قانع کرتا ہے کہ بس اسی پر اکتفا کر لو، باقی زندگی جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں ویسے ہی گزارو آزادی کے ساتھ. اور اگر کہتا نہیں پابندیاں ہونی چاہیے تو ان پابندیوں کو زیادہ سے زیادہ لبرلزم کی طرف، پابندیوں سے آزاد کرانا چاہتا ہے شیطان. اور اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ مسلمان ہو کر بھی، آپ کو میں نے ایک پورا پروفائل دکھایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ میں بہت سی چیزوں پر اجماع ہوا، کنسنسس ہوا، اور انہیں دین کا حصہ قرار دیا گیا، وہ رائج کی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کی سیفٹی کے انتظامات کیے ہیں گمراہی سے بچانے کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور پھر جب جب اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا رہے گا کہ جو مختلف پہلوؤں سے تجدید کریں گے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پہلو سے، یعنی یونانی فلسفے کی جو الغار آئی تھی اسلامی عقائد پر، اس کا توڑ کرنے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن انہی کے ذریعے سے ایک آزادی کا راستہ جو ہے وہ نکل آیا کہ اجماع کی پابندی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد منکرین حدیث آئے تو انہیں سنت کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد پھر اور لبرل لوگ آئے، انہوں نے قرآن مجید کو بھی ختم کر دیا. کسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی آگے بڑھ کر اجتہاد کیا جائے، اور غامدی صاحب نے نئے نئے فلسفے گھڑ لیے اور کتاب کی ڈیفینیشن بھی بدل دی اور سنت کی ڈیفینیشن بھی بدل دی. اور ان کا سارا جو پروفائل ہے اس کا ٹرینڈ آپ دیکھیں تو دین کی تمام پابندیوں سے وہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، ایوے بنا لیا ہے. یہ بھی نہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر وہ چیز جو مغرب سے آئی ہے اس کو وہ اپروول دے رہے ہیں کہ بالکل یہ مطابق ہے، اگر آپ ایسا کر لیں مغرب کی تقلید میں تو کوئی آپ کے اسلام میں فرق نہیں آئے گا، آپ کی دینداری میں فرق نہیں آئے گا. اور دین کی یہ پابندی جو عام کہی جاتی ہے، یہ پابندی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اور اگر ہم غور کریں تو میں نے عرض کیا تھا نا پچھلی مرتبہ، الحمدللہ مجھے آج فرق نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اکثر سر مجھے ڈھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پچھلے جمعے کو ایسا نہیں تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو عام معمول تھا وہ سر ڈھانپنا تھا. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں جو تقسیم کی گئی ہے، اور یہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ احناف کا ہے کہ انہوں نے ریلیٹیو امپورٹنس اسیس کر کے لیبل کر دیا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے. یعنی انڈیو پابندی نہیں لگائی، سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی شروع میں جب ہم فقہ پڑھ رہے تھے تو مجھے بڑا محسوس ہوتا تھا کہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں فقہ میں ایک اختلاف رائے ہے احناف کے درمیان اور شوافی کے درمیان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ اکبر کہہ کر نماز کا شروع کرنا، یہ اللہ اکبر کہنا تکبیر فرض ہے، تکبیر تحریمہ. لیکن احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ فرض نہیں ہے، ابتدا فرض ہے
لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ خام خواہ یہ فضول بحث کیوں کرتے رہتے. تو برطانیہ میں ایک نوجوان کو کلمہ پڑھایا، اس کو غسل کرایا، اور عصر کا وقت تھا، اس کو میں نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. تو میں نے اسے کہا کہ بس جسٹ فالو می. اب ظاہر ہے وہ تو اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا تھا، تو نماز اس کی ہو گئی. یعنی اگر آپ کہیں کہ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ فرض ہے، تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کو تو اللہ اکبر کہنا نہیں آتا. اسی طرح اور بہت سی چیزیں. تو اندازہ ہوا کہ واقعی بڑی دور اندیشی کی بات انہوں نے کہی ہے کہ اس کو انہوں نے اللہ اکبر کہنے کو انہوں نے فرض نہیں کیا، اور یہ نکل آئے. تو بڑی گہرائی ہے کہ فرض کہنے میں ذرا بڑی احتیاط برتی گئی ہے کہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اور جس کا انکار کرنے سے کفر واجب ہو جائے، کفر لازم آ جائے، صرف اسی کو فرض کہا ہے. اور باقی جو بہت ضروری بھی ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کفر ہو جائے، اس کو واجب کہا ہے احناف نے، فرض نہیں کہا. تو آپ پوچھیں گے، فتوے کے طور پر پوچھیں گے کہ کیا نماز میں سر ڈھانپنا فرض ہے؟ فتویٰ تو یہی ہوگا کہ فرض نہیں. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ صحابہ ننگے سر ہی ہمیشہ نماز پڑھتے تھے؟ میں نہیں سمجھتا آپ کو کوئی بھی بڑے سے بڑا اہل حدیث یا بڑے سے بڑا حنفی یا بڑے سے بڑا شافعی وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ ہاں وہ ایسے ہی ننگے سر نماز پڑھتے تھے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اب ہم سب، اب ٹرینڈ کیا ہے؟ یہ ٹرینڈ ہے ٹورڈز لبرلزم، یعنی آزادی، فریڈم. تو وہ فریڈم کا جو ہمارے ذہن میں ایک بھوت سوار ہے، ہم مسلمان بھی ہو جائیں تب بھی وہ بھوت اپنا اندر سے کاٹتا رہتا ہے، ڈنگ مارتا رہتا ہے. ہم دیندار بھی ہو جائیں تب بھی وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے اور ہمیں فریڈم کی طرف کھینچتا رہتا ہے کہ یہ پابندی ختم کرو، اس کو ضروری نہیں ہے، یہ نہیں، کوئی اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. اور آپ پورا اس کا پروفائل بنائیں گے اور ٹرینڈ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نماز میں یعنی فرائض، واجبات، سنن موقدہ، سنن غیر موقدہ اور نوافل، یہ تقسیم کیوں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف فرضی پڑھا کرتے تھے. نو، یعنی واجبات بھی ادا کرتے تھے. اور سنت موقدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا درجہ واجب سے کم ہے لیکن یہ ایمفیسائزڈ سنت ہے. موقد یا موقدہ مینز ایمفیسائزڈ سنت. لیکن اب ہمارے اکثر نوجوان جو ہیں یعنی بغیر سوچے سمجھے وہ مختلف جو مسالک ہیں ان کے درمیان تطبیق جو ہے وہ خود ہی کر رہے ہیں، اور جہاں سے بھی کوئی آسانی مل گئی، کوئی آسانی ادھر سے لے لی، کوئی آسانی ادھر سے لے لی، کوئی ادھر سے مل گئی تو ادھر سے بھی لے لی. حالانکہ جو ایک ویو ہوتا ہے وہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اور احناف کے درمیان نماز باجماعت کے اندر پرائرٹی کا فرق ہے. یعنی نماز کا بنیادی مقصد سورہ طٰہٰ میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. لیکن جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک امام کی پیروی کرنا. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ یعنی پیکج پر آپ غور کریں کہ جو احناف کا پیکج ہے اس میں پرائرٹی امام کی پیروی کی ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو آپ نے بے شک آدھا سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہو بس سر اٹھا لو، آپ کا سجدہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا نا، تو اب سر اٹھا لو. باقی کیا ہے وہ سنت ہے 3 دفعہ پڑھنا یا 1 دفعہ پڑھنا، آپ سر اٹھا لیں. لیکن اہل حدیث حضرات کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا وہ واجب ہے، یعنی وہ فرض کہتے نہیں لیکن اس کو فرض سے بھی زیادہ لازم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، اب احناف کے نزدیک 2 ہی ہیں، یا مکتوبات ہیں، فرائض ہیں، اور جو فرائض نہیں ہیں وہ سب کے سب نوافل ہیں. لہذا ان کے نزدیک سنتوں کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے.
لہذا اس پیکج کا حصہ کیا ہے کہ آپ مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھیں تو آپ کو کھلا وقت ملے گا کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی اللہ کہنے کا، سبحان ربی العظیم کہنے کا، بلکہ 3 ہی نہیں، آج 5 دفعہ 7 دفعہ بھی بڑے آرام سے تسبیحات کر سکتے ہیں۔ تو گویا آپ نے نماز کے اندر اللہ کا ذکر کر لیا، فرض نماز کے اندر، تو اب وہ جو مقصد ہے ذکر کا وہ پورا ہو گیا، زیادہ اس پیکج میں سنتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ویرز احناف کے ہاں آپ نماز پڑھیں گے تو احناف کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، ایک تو مقتدی کے لیے امام کی پیروی فرض ہے، لازم ہے، پر فرض میرے منہ سے نکل گیا، یہ احتیاط کے ساتھ ٹرم استعمال کرنی چاہیے، واجب ہے امام کی پیروی، کہ جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو فوراً سر اٹھا دو، آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور ایک امام جو ہے احناف میں، اس کے لیے انسٹرکشن کیا ہے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے، کہ اس کے پیچھے کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی ایمرجنسی ہو، اس نے نماز پڑھتے کہیں جانا ہو، تو لہٰذا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نماز کی، اپنی 3 دفعہ وہ تسبیح پوری کرے اور اللہ اکبر کہہ دے، سر اٹھا لے۔ اسی طرح رکوع میں 3 تسبیحیں پوری کرے اور سر اٹھا لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احناف کا پیکج ہے۔ تو اس میں آپ اللہ سے لو تو لگا ہی نہیں سکے، یعنی فرض کیجئے آپ کو نماز میں بہت مزہ آ رہا ہے کسی دن، یہ کبھی کبھی انسان کا دل جو ہے نماز میں لگتا ہے، تو سبحان ربی اللہ کہنے کو 10 دفعہ کہنے کو 11 دفعہ کہنے کو جی چاہ رہا تھا، تو امام نے تو آپ کو اجازت نہیں دی ایسا کہنے کی، خاص طور پر کسی حنفی امام میں، تو آپ حنفی امام کے ساتھ فرض ادا کریں اور پھر اس کے بعد ایک دم آپ پہلے حدیث ہو جائیں اور کہیں کہ سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن اللہ کی یاد بھی آپ نے کی؟ ہرگز نہیں کی۔ تو ایک عام آدمی میرے جیسا آپ جیسا، اسے تقلید ہی کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلک اہل حدیث کی تقلید کر لے لیکن اس پورے پیکج کو فالو کرے، اور اگر وہ حنفی ہے اور خاص طور پر اگر اہل حدیث ہونے کے باوجود بھی اس میں حنفی امام کے پیچھے جو ہے فرض ادا کیے ہیں، تو اسے اللہ کی یاد کا موقع نہیں ملا۔ اسے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم سنت موقدہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں جی لگا کر وہ تسبیحات کرے۔ اس میں بے شک وہ پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ تلاوت کرے نماز کے اندر، بہت خوب، سورۃ آل عمران تلاوت کر دے 1 رکعت کے اندر، نوافل میں سنتوں میں فرسٹ کلاس ہے، لیکن فرائض کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل سی نماز، ہلکی نماز پڑھانا، یہ کیا ہے؟ احناف کا پیکج کا حصہ ہے۔ تو اصل میں وہی بات پھر میں عرض کروں گا۔ اب واپس آئیے کہ ٹرینڈ کو دیکھیں، ٹرینڈ کیا ہے؟ پابندیاں کم سے کم کرنا۔ اب لے دے کر کیا رہ گیا؟ بس صرف فرض، اور واضح احادیث سے ثابت ہے، یعنی اہل حدیث حضرات بھی وہ احادیث کو کہاں لے کے جائیں گے کہ نماز، فرض نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیحات کا کرنا، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تلقین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب اہل حدیث کیا، یعنی تمام جو حنفی مسلک کے فالو کرنے والے جو ہیں، یعنی سلام پھیرتے ہی جیسے کوئی گولی کی طرح اٹھ کر جو ہے وہ بھاگ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ کیا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے؟ ایمرجنسی ہو تو یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی دین کو ایک پابندی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور زیادہ داخل ہونے کی کوشش کرنا، ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ٹرینڈ کیا ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں تو میں تھوڑا سا اور باہر نکلنا چاہتا ہوں، پھر یہاں پہنچتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوں کوئی اور بھی ذرا ایک قدم باہر نکلنے کا راستہ ہے تو وہ بھی میں ایک قدم باہر نکال لوں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم ایک قدم اور اندر، ایک قدم اور اندر، ایک قدم اور اندر رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ دین کا تقاضا یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو بہت سے یعنی 2 مثالیں میں نے دی ہیں کہ سر ڈھانپنا سب مانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، صحابہ کا طریقہ یہی ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی اب مساجد میں آپ یوں نظر دوڑائیں تو کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ سر ڈھانپنے والا نظر آتا ہے، باقی سب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سنتوں کا ٹرینڈ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر
یہ جو ہمارے دانشور حضرات ہیں یہ ہر اعتبار سے دین کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس سے دور کرنا چاہتے ہیں ہر معاملے میں۔ یعنی ابھی کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ذو الحج کا مہینہ، اور ریڈیو پر ٹی وی پر مذاکرے شروع ہو جائیں گے، گفتگویں شروع ہو جائیں گی قربانی پر۔ اب قربانی قرب سے بنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے عید قربان کو عید ایثار کہا جانے لگا ہے۔ عام طور پر ہم ایثار و قربانی اکٹھا استعمال کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے، ہمانی الفاظ نہیں ہے۔ قرب کے معنی کوئی چیز لوز کرنا، کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ایثار کیا ہے؟ اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دینا۔ یہ سورہ حشر کے الفاظ ہیں کہ یوثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ۔ انصار کی تعریف کی گئی ہے، انصار مدینہ کی، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ان کو تنگی ہو۔ جیسے سورۃ بلد میں کہا گیا نا کہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کسی گردن کا چھڑانا یا قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ یعنی جب انسان کو خود تنگی ہو، اسے یہ بھی اندیشہ ہو کہ کل شاید میرے پاس بھی کھانے کو نہ ہو، تو ٹینڈنسی کیا ہوگی کہ میں اسے سنبھال کر فریج میں رکھ لوں۔ اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کی مدد کر دینا، یہ کیا ہے؟ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کی پری ریکویزٹس میں سے ہے۔ اگر تم یہ راستہ فالو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان نصیب کرے گا۔ اسی طرح وہاں کہا گیا کہ یوثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی یہ جو ہم انشاءاللہ 10 ذو الحج کو قربانیاں کریں گے، اس میں تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ ہم بھی کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ بہت خوب، آپ نے کمال کر دی، یہ دیکھیے ہم بھی آپ کے راستے پر چلتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں آئیں، جو احکام آئے، جو پیغمبر آئے، ایون آدم علیہ السلام سے، طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا جو اس قربانی کو بھسم کر دیتا تھا جلا کر۔ دیٹ واز دی انڈیکیشن کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، ان دونوں نے قربانی کی۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو اس کی قربانی جو تھی فوراً آگ کا شعلہ آیا اور اسی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا، اور دوسرے کی قربانی وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ تو امیڈیٹلی پتہ چل گیا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے اور یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جانوں مار دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا بھائی مار دو، اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں جواب میں تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ تم میرے اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو۔ اور اس نے قتل کر دیا۔ تو اس وقت جو میرا وہ کہانی سنانا مقصد نہیں، مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتی تھی اور وہ بھسم کر دی جاتی تھی۔ لیکن آپ نوٹ کیجئے گا ایک خاص بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خاص آسانی پیدا کی گئی ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ورنہ آئیڈیلی اگر آپ نے کوئی جانور اللہ کے لیے قربان کیا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی حق بننا نہیں چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت ہے کہ ہمیں آپ کی امت کو اس گوشت میں سے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ خود ہی نہ کھاؤ، اپنے دوستوں احباب کو بھی اور غرباء و مساکین کو بھی اس میں شریک کرو۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، اس کی اصل جو ہے وہ قربانی کر کے چھوڑ دینا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور
یہی دعا کرنا کہ بس اے اللہ تو میری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ریپلیس کر دیا کس سے؟ ایک دمبے سے، تو قربان دمبا ہوا۔ لیکن کسی روایت میں یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کا گوشت کھایا یا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ تو قربانی کی اصل جو ہے وہ خود گوشت کھانا یا تقسیم کرنا تو ہے ہی نہیں۔ لیکن کل سے جو پروگرام شروع ہو رہے ہیں ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، ذرا پڑھیے گا اور انجوائے کیجیے گا، ان کی عقل کی داد دیجیے گا، پر لکھنے والوں اور بولنے والوں کی، کہ جو بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ حالانکہ آپ خالص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایکٹ پر غور کیجئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا ذہن سے نکال کر کہ ایک بوڑھا شخص اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، اس میں کوئی انسانی ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں؟ ظلم ہے انسانیت پر۔ یعنی آپ حضرت ابراہیم کو ایک طرف رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کو ایک طرف رکھ کے آپ سوچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایکٹ ایک ظالمانہ ایکٹ تھا انسانیت پر، لیکن اس کا سارا حسن کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اپنی حیثیت کا پتہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اور غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آقا کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اس کی خواہش کو بھی ٹرن ڈاؤن کرے، اس کی خواہش پر بھی عمل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، یعنی واضح حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آیا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے، لہذا وہ فوراً سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کمپلائنس میں، اس حکم کی بجا آوری میں چھری چلا دی۔ یہ ہے اصل سبق جو ہمیں اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے یاد کرنا چاہیے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا سب کچھ اپنے مالک کے لیے حاضر ہے، جو وہ حکم دے گا میں وہ حکم مانوں گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ پھر سورہ حج میں جا کر جہاں قربانی کا تفصیل سے ذکر ہے تو کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تک نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچے گا اور نہ خون پہنچے گا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ تعالیٰ پر تمہارے دل میں اگر تقوی ہے، خوف خدا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پہنچے گا۔ وہی تم اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میرے لیے کوئی اپنی محبوب چیز قربان کر سکتے ہو۔ یہی بات چوتھے پارے کے آغاز میں بھی کہی گئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں واقعتاً پسند ہے، اپنی پسند کی چیز، دل سے اتری ہوئی چیز اللہ کے نام پر دی تو ثواب تو یقیناً اس کا بھی ہوگا، لیکن اصل جو اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنی پسند کی چیز دو۔ اور اس کا بڑا دخل ہے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ، بلکہ ہم سبھی اپنے اندر جھانکے تو بہت سی چیزیں ہیں دین کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے تقاضے ہیں، لیکن فار ون ریزن اور دا ادر ہماری طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ آپ اس شخص کی مدد کریں جس کی مدد کرنے کو آپ کا جینا چاہے۔ مثال کے طور پر، یعنی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گداگری ہے یہ پیشہ ہے، اور اس سے اگر ہم ان مانگنے والوں کو پیسے دیں تو اس سے گداگری پروموٹ ہوتی ہے۔ سیانے آدمی ہے نا بہت زیادہ، لیکن قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید سائل کا حق قرار دیتا ہے، ایک دفعہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ، واضح الفاظ میں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور ہیو ناٹ کا حق ہوتا ہے۔
سورہ معارج میں فرمایا ایک اور لفظ کا اضافہ کر کے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے، صرف حق ہی نہیں متعین حق ہوتا ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور تنگ دست کے لیے بھی۔ تو آپ اللہ کا حکم سمجھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سائل کو دیں۔ آپ محسوس کریں کہ وہ جو ہینڈ بریک لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی، وہ جو آپ کی گاڑی کے آگے کوئی پتھر پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ ایکسلریٹ کر رہے تھے لیکن آپ کی گاڑی نہیں چل رہی تھی، وہ پتھر ہٹ گیا۔ یا اپنے ملنے والوں میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں میں سے کسی سے آپ کو کوئی شکایت تھی جس کی وجہ سے آپ اسے ملنا نہیں چاہتے تھے، آپ خالص اللہ کے لیے گھر سے نکلیں اور اس کے گھر چلے جائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک چینج محسوس کریں گے۔ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے میں بدل گیا ہوں۔ وہ چیزیں جو پہلے بہت دشوار نظر آتی تھی، پہاڑ نظر آتی تھی، وہ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ جو آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ باہر نکلنے کی کوشش کرنا، دین سے آؤٹ ہونے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں اب ان ہونے کی کوشش جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل، یعنی ایک آدمی کو آپ کو بلانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے مسلمان، آپ کو کوئی شکایت ہے پر انسان ہے، آپ مجھ پر کوئی زیادتی کریں گے تو میرے دل میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، پتھر تو نہیں پڑا ہوا، تو میں ظاہر فیل کروں گا اس کو۔ تو جینوئن ریزن سے آپ کو کسی آدمی کو ملنے کو جی نہیں چاہتا، سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ جو ہیں وہ کہیں کسی جگہ داخل ہوتے ہیں، آگے وہ کھڑا ہے تو آپ جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کر کے گزرنے کو جی چاہتا ہے، آپ خالص اللہ کے لیے اس کو سلام کر کے اس کا حال چال پوچھ کے آگے جائیں، آپ محسوس کریں گے اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ اپنے اندر، کہ آپ محسوس کریں گے کہ پہلے آپ کا ٹرینڈ اور تھا، اب آپ کا ٹرینڈ بدل گیا۔ پہلے آپ ذرا دین سے دوری جو ہے وہ ڈھونڈا کرتے تھے، اب آپ دین میں اور زیادہ اندر ہونا جو ہے پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ اسی میں ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا، وہ ہے انسان کی نظر کی حفاظت۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اہم ارکان میں سے ایک جو ہے وہ نظر کی حفاظت ہے، لیکن ہر شخص، اس کی عمر کتنی بھی عمر ہے، وہ حساب لگائے کہ آج سے 2 سال پہلے میرا کیا طرز عمل تھا، 8 سال پہلے کیا تھا، 15 سال پہلے کیا تھا، 20 سال پہلے کیا تھا، 30 سال پہلے کیا تھا، تو وہ محسوس کرے گا کہ آہستہ آہستہ میں دین سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ پہلے کسی نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کروں، ذرا نظر نیچی کر کے بات کروں۔ اب میں اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ میں ذرا باہر ہو گیا ہوں۔ پہلے میں کسی نامحرم عورت کو دیکھتا نہیں تھا، اب کیا ہے، میں نے سوشل میڈیا پر کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ میں کسی نامحرم عورت کی تصویر دیکھ رہا ہوں یا میں کسی محرم کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ہم بڑا فرینکلی ہر جو فضول سے فضول پوسٹ جو ہے وہ اس پر فیس بک پر آ رہی ہے یا واٹس ایپ پر آ رہی ہے، میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں، پھر اسی میں ولگیرٹی بھی ساتھ آ جاتی ہے، اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔
یعنی میں نے کبھی اب اس پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بدلا ہے. یعنی یہ سب مغرب کے حملے ہیں. یعنی پہلے اخبارات آئے اور پروٹیسٹ ہوتا تھا جو اخبارات میں یہ فلمی اشتہارات جو آتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دیر تک نوائے وقت اس کو ریزسٹ کرتا رہا, وہ فلمی اشتہارات نہیں دیتا تھا. باقی اخبارات جو ہے وہ جنگ اس میں بہت آگے نکل گیا. پھر مجبوراً جو ہے وہ نوائے وقت میں بھی شروع کیے, اور پھر اب بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے, فلمی اشتہارات میں تو شاید کوئی ولگیرٹی پتہ نہیں ہوتی بھی تھی ایز کمپیئر ٹو وٹ وی آر لوکنگ ایٹ ٹوڈے, لیکن بہرحال ہمیں وہ بری لگتی تھی. لیکن اب جس حد تک ہم سوشل میڈیا پہ جا چکے ہیں اس کو ذرا آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ایسے وہ گریجولی وہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر داخل کی گئی ہے. یہ چیزیں اندر داخل ہو رہی ہیں, ہم دین سے باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر میں ابھی پورنوگرافی کی بات نہیں کر رہا, یعنی جو بالکل پورنوگرافی کی جو میٹیریل ہے اس کو تو ہم سب جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اگر کوئی نظر آ جائے تو وہ اس کو بند نہیں کرتا, کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی پھر اس کو بند کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے. پابندی, اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی, اللہ تعالیٰ کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کی پابندی. لیکن جو سارا کا سارا ماحول ہے وہ ہمیں دین کی پابندیوں سے آہستہ 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 نکالنا چاہتا ہے. یعنی آج سے یوں سمجھیے کہ 30 سال پہلے یعنی کسی عورت سے, غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا جو ہے یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا, اور ہمارے حکمران, ہمارے فورن منسٹرز یعنی اپنے غیر ملکی دوروں کے دوران وہ عورتوں سے ہاتھ ملاتے تھے تو بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہوتی تھی اس کو, میڈیا کو, کہ ایسی تصویر جو ہے وہ اخبارات میں شائع نہیں ہونی چاہیے, ٹی وی پر نہیں آنی چاہیے. اب وہ آتی ہے. اب ہم نے اس کو ہضم کر لیا ہے کہ نہیں یہ ایسی کون سی برائی ہے. اور پھر جو ہمارے دیندار جو ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو سرٹیفائی بھی کر دیا کہ نہیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. حامدی صاحب نے بھی یہی کہا. ادھر امریکہ میں امام حمزہ یوسف جو ہے وہ بھی اس کے پروموٹر ہیں, اور پھر نوار علی خان بھی آہستہ آہستہ اب جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ ممبر و محراب نے بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ چھوڑ دی, اور ہم نے بھی ان جنرل اپنی ذمہ داری جو ہے وہ چھوڑ دی. پھر یہ کہ اسلام کے سماجی نظام میں, اسلام کے معاشرتی نظام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ستر و حجاب کی ساری پابندیاں جو وہ رکھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کزن لیول پر بھی جب رشتہ طے ہو جاتا تھا تو پھر ایک لڑکے کو اپنی خالہ کے ہاں, پھوپھو کے ہاں اور اپنے چچا کے ہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تاکہ اب چونکہ رشتہ طے ہو چکا ہے تو ان کے درمیان ذرا کچھ دوری رہے. اب اس کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ بڑا بھیانک ہے کہ نکاح سے پہلے ہی نہ ہو جاتی ہے, کہ یعنی سوشل میڈیا پر ہی دونوں جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں. اور بہت سے کیسز میرے علم میں بھی ہیں, آپ کے علم میں بھی ہوں گے, کہ نکاح ہو گیا بس رخصتی نہیں ہوئی اور سوشل میڈیا پر ہی آپس میں لڑائی ہو گئی اور طلاق بھی دے دی صاحب بات. یہ ہے ہماری اچیومنٹ کہ آپ ان کو ایک طرف چھوڑیں, ان باتوں کو کہ کوئی بات جو ہے وہ دین کے واضح احکام اس پہ کہاں تک سپورٹ کرتے تھے, کہاں تک سپورٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ہماری جو عام روایت تھی اس کی برکات جو ہیں ان کو تو کم سے کم آپ فیل کریں کہ ہمارے جو بزرگ تھے 55 سال, 60 سال, 50 سال, یعنی ایک دن کی سیپریشن کے بغیر ہمارے بڑے جو تھے ان کا نکاح رہتا تھا. کس چیز کی برکت تھی؟ وہ ساری ان احکام کی برکت تھی, وہ ہماری روایات کی برکت تھی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ عورت جو تھی وہ محسوس کرتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے یہ میرے سر کا تاج ہے.
سرتاج کہتے تھے نا اس کو. کیا مطلب تھا؟ یہ میرے سر کا تاج ہے اور یہ میرے سر پہ رہے تو میری عزت ہے، اور اگر میرے سر سے یہ تاج اتر جائے گا تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں. لہذا وہ اپنے شوہر کی کڑوی کسیلی سنتی تھی اور برداشت کرتی تھی. نتیجہ کیا تھا؟ گھر بنا رہتا تھا. بچے جو ہیں نہ بغیر باپ کے ہوتے تھے نہ بغیر ماں کے ہوتے تھے. کیا اچیومنٹ کیا ہم نے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ باپ کے بغیر رہ رہے ہیں، باپ زندہ ہے، باپ کے بغیر رہ رہے ہیں، اور کچھ ماں کے بغیر رہ رہے ہیں. اور پھر اس میں جو بچے کو نفسیاتی کرب کا شکار کیا جاتا ہے کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ باپ تیرا مر گیا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے تمہارا باپ چھوڑ کے چلا گیا ہے ملک سے باہر، ہوتا وہ اسی شہر کے اندر ہے. اب بچے جو ہے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، بات ان سے چھپی نہیں رہتی، اور اس کے خلاف جو ان کو اپنی والدہ کے خلاف جو نفرت ان کے دل میں ہوتی ہے اس کا بھی تصور کیجئے. تو دین جو ہے وہ کیا تھا؟ ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آیا تھا. لیکن جب ہم اس کے جو رحمت کے پردے ہیں ان کو خود ہی ہٹاتے رہیں گے تو پھر ہمارے نصیب میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے اندر داخل ہونے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ